ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی 114 آیتیں ہو گئی ہیں۔ آج آیت نمبر 115 کا درس ہوگا۔ گزشتہ جو ہم نے درس کا علم بڑی دولت ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی کو، ہمارے آقا مولا اس کائنات کے رحمت عالم کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ کہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آگے آج کے درس میں ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے تاکیدی حکم فرمایا تھا، فنسیا تو وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اور ابلیس علیہ لعنت کا واقعہ، آدم علیہ السلام اور اس کے ساتھ سلام اور شیطان علیہ لعنت کا واقعہ سنا، بیان ہوا، اور اب یہاں سے چھٹی بار ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ تدابیر کیا ہیں؟ کہ اللہ کی پناہ لے۔ یہ سورہ مومنون میں آیت نمبر 97 اور 6 میں اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو آپ نے جب وظیفے کے صورت میں پڑھنا تو پھر قر نہیں پڑھنا، پھر آپ نے اللہم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ جب آپ نے اللہ کی پناہ لے لی تو اللہ فرماتا ہے جو پناہ لیتے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، میں وَهُوَ يُجِيرُ، اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، قرآن میں ذکر۔ تو تدابیر اختیار کرے، جتنے شریعت کے دائرے میں رہو گے، شرع اسلام پہ رہو گے، شیطان آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب وہ شریعت کے پٹلی سے اترو گے پھر شیطان کے پاس فل اختیار ہے۔ صبح نماز نہیں پڑھو گے، کوئی بھی نماز کا ٹائم اب سو رہا ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے تیرے دونوں شیطانوں کے کانوں میں پیشاب کر دے گا۔ تیرے کون سا کام ہے جس میں شیطان پھر شریک نہیں ہو سکتا؟ لیکن رسول اللہ کے سچے غلام ہو تو وہ تیرے قریب بھی نہیں ہے گا، وہ پھر ایسے پتلا دبڑا ہوگا، وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو نہ تیرے ساتھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تیرے گھر میں گھس بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں تو اس دشمن کا خیال بھی نہیں ہے نا کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمانے سے پہلے تاکید حکم دیا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائے، لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آدم علیہ السلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے۔ البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے معصوم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوع درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
کہ نافرمانی کی کہ وہ ارادہ کر رہا تھا، بلکہ اللہ کریم نے اس کی وجہ بتا دی کہ انہیں وہ یاد نہ رہا تھا، کہ اللہ نے کیا نسیہ، وہ بھول گیا تھا، اور بھول پر تو ویسے بھی وہ نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کی چونکہ شان بہت بڑی ہے تو ان کے اوپر بھی عتاب آ گیا، عتاب عذاب نہیں، عتاب ان کے طرف، ایک تعلیم امت کی وجہ سے۔ عذاب عتاب میں کیا فرق ہے؟ عتاب تو ویسے بھی ایک ملام تھی، اور عذاب تو عذاب ہے اللہ کے پاس۔ انبیاء تو معصوم ہیں، لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے کہ دیکھ وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اور اس پر بھی وہ حکم آ گیا کہ تو جنت سے چلا جا، نیچے چلے جانا، بے حجاب ہو گیا، یہ تمام چیزیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا۔ آدم جو نکلا خلد سے، یہ بھی کچھ اسرار تھا، گندم دانا تھا، بانا ماجرا کچھ اور تھا، کہ دانے دا غنم خوڑلے نوے دا جنت نبوتو بابا پسا۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے والا، اس کو تو جنت میں پیدا کیا۔ تو پہلے سے ازل سے یہ فیصلہ تھا، لیکن قیامت تک آنے والوں کو ہوشیار کرنا تھا۔ اور جو کام سہون ہو وہ گناہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عمدن یعنی جان بوجھ کر گناہ کرنے پر ہوتا ہے۔ تو وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، حالانکہ خود فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گیا، ہم نے اس کا قصد نہ پایا، لیکن نہ گناہ ہے نہ اس پر مواخذہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ چونکہ شانوں والے ہیں اور اس میں حکمتیں تھی، تو اس لیے ایسے الفاظوں کے کلمات سے اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا۔ لیکن وہ رب ہے، ہمارا وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس قسم کلمات پر نہیں، ایمان ختم۔ اس آیت مبارکہ میں آدم علیہ السلام کی عظمت کو بڑی واضح طور پر بیان کیا، اس آیت نے یہ بیان کر دی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ان کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم جیسوں کے لیے بھول چوک معاف ہے، مگر انبیاء علیہ السلام پر ان کی عظمت شان و شوکت کی وجہ سے اس بنا پر اللہ کریم نے ان کی شان اور شوکت کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پر پرستش یعنی پرسان یعنی ان سے پوچھ کچھ ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جتنا قرب ذات اس قدر احکام کی شدت زیادہ، سبحان اللہ۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوائے مشکل ہے۔ بادشاہ ہے جبار جلیل القدر، ایک جنگلی گوار کی جو بات سن لے گا اور اس کے ساتھ جو برتاؤ گوارا کرے گا وہ ہرگز شہریوں سے پسند نہیں فرمائے گا، اور شہریوں میں بازاریوں سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت، اور خاصوں میں درباریوں میں وزراء العرض ہر ایک پر اس کے شان کے مطابق اور ان دوسروں سے زیادہ بڑے شان والوں سے پوچھ ہے۔ اس لیے واردوں کے حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار، ابرار لوگوں کی نیکیاں جو ہے وہ مقربین کے گناہ ہیں۔ عام انسان جو نماز پڑھتا ہے، اگر ایک عالم دین اگر وہ ایسے نماز پڑھے تو اس کو تو مواخذہ ہوگا۔ عام انسان تو بہت بڑی بات ہے کہ وضو کیا، اس کو تو پتہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہے، الفاظ کیسے، لیکن عام ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ ان کے ذریعے ان کی مغفرت فرمائے، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو ایسے نماز اس کی ہوگی بھی نہیں۔ یہ مقصد یاد کرے، اللہ نے اس پر خصوصی کرم کیا تو وہ توجہ رکھے۔ تو نیکوں کے جو نیک کام ہے مقربین کے حق میں گناہ ہے، وہاں ترک اولا کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ترک اولا ہرگز گناہ نہیں ہے۔
نمبر 3، ہر شخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے اور جنت میں محفوظ جگہ تھے، پھر بھی ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا تو ہم لوگ کی شمار میں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے، شیطان خود کہتا ہے کہ مخلصین پر میرا وہ نہیں چلتا۔ آدم علیہ السلام پر اس کا کچھ نہیں چلا، لیکن اس میں کوئی خاص حکمت تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو سب نے فوراً سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا۔ سورہ بقرہ میں پڑھا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے ساتھ رہنے والے ابلیس کے سوا سب فرشتے اپنے رب کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ابلیس نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو بہتر کرنا، کہنا، یہ شیطان کی بات ہے، میں بہتر ہوں، میں بہتر۔ اللہ والے کبھی یہ نہیں کہتے میں بہتر ہوں، بولے بھائی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی، معاف کر دینا۔ انسان اگر اپنی غلطی مان لے کتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ ان کی اکڑ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں، غلطی کر کے بھی کہتے ہیں میں نے غلطی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا درخت، یہ یہاں پہ دیکھیں اللہ کریم نے کیا فرمایا، سورہ نمبر 7 آیت نمبر وہ نکالو 23 دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے، یہ بالکل وہی آ گیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم دونوں کو کہا، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، وَنَادَاهُمَا، اللہ ان دونوں کو ندا دی، ربهما ان دونوں کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا، وَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو جواب کیا آیا تھا؟ آیت نمبر 23 پہ یاد رکھے، 23 قالا ربنا ظلمنا، اس پر جواب ہے نا 23 نمبر، ہاں ہمیں زبان یہ آیت یاد ہے ہمیں۔ تو دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے، ہم پہ رحم نہ کرے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً، کوئی بہانہ نہیں، یا اللہ بھول گئے، بھولوں پر مواخذہ نہیں ہے، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا اللہ اس نے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی، یہ شیطان نے کیا کیا قسمیں ان کے سامنے کھاتا رہا کہ دیکھیں تم نے، اللہ نے کیوں اس سے منع فرمایا، تم فرشتے ہو جاؤ گے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، وقاسما انی لکم، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا کچھ لینا دینا ہے، میں تو آدم علیہ السلام کیا پتہ تھا کہ یہ اتنے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کھا رہے، چلو اللہ کی رضا ملتی ہے، ہمیشہ رہیں گے تو اچھا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانا تھا کہ دیکھ شیطان کس وسوسے کے ذریعے تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سجدہ تحیت یا سجدہ تعظیمی جو ہے امم سابقہ میں جائز تھا، یہ علمی مسئلہ یاد رکھیں۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی کی پیاری شریعت میں سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی حرام ہے، یاد رکھیں۔ اگرچہ اہل باطل جو ہیں، جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، کوئی وابڑے کہتے ہیں، کوئی نجدی کہتے ہیں، ان کے اندر یہ سمجھ نہیں ہے۔ اس دن سوشل میڈیا پہ تھا، کہتے نہیں اس وقت سجدہ تعظیمی جو نا وہ شرک نہیں تھا، اب شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ، شرک میں بھی چینجنگ ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ شرک ہر وقت تمیز تعظیمی سجدہ آج بھی شرک نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے، لیکن شرک اور نہیں ہے۔ شرک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ خدا کے بندے، اللہ قبر میں جا کے کیا جواب دو گے؟ ہمارے اس دین اسلام میں کسی کے سامنے جھکنا یہ بھی منع ہے، حرام ہے۔
ٹھیک ہے کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا، ہاتھ کے لیے جھکنا الگ بات ہے، لیکن تعظیماً جھکنا، اندرون سن میں بعض لوگ نا پیرے کے سامنے یوں یوں کرتے رہتے ہیں، یہ منع ہے شریعت میں، ہاں یاد رکھو، سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ فقلنا، تو ہم نے حکم دیا، یا آدم علیہ السلام، ان ھذا، بے شک یہ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا، عدو لکا، یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، مرد عورتوں دونوں کا دشمن ہے شیطان، فلا یخرجنکما، تم دونوں کو نہ نکال لے، من الجنت، جنت سے، ورنہ فتشقا، مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر آئے زمین میں، کھیتی باڑی کرتے لگے، کتنے مشکلات، ہل چلانے لگے، وہ کرنے لگے۔ اب ہمیں ہمارے تعلیم کے لیے اللہ کے پیاروں نے کتنی مشقتیں برداشت کی کہ میری اولاد بچ جائے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، تمہارے لیے بے شک اس جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ بے لباس ہوں گے، نہ بے حجاب ہوں گے، اللہ اکبر، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، اور تیرے لیے اسے کہ جنت میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ کبھی دھوپ لگے گی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ جو آپ لوگوں نے سنی کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، بے شک ابلیس تیرا تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔ قرآن پاک نے حضور علیہ السلام نے جس کو ہمارا دشمن کہا، ہم اس سے بچ کے رہیں گے، اور ان سے دوستی قرآن نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 5 آیتیں ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، اللہ فرماتے تم ایسے ہو جاؤ گے۔ سورہ ال عمران سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مجادلہ پہ ختم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے تعلقات رکھنا بہت خطر۔ اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کیا کی؟ بولے میرے بندے ایسے لوگوں کی طرف نہیں جاتے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 113 میں کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا، جو ظالم ہیں ان سے دور رہو۔ تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین میں پھر کھیتی باڑی کرتے رہنا، دانے نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہی ہو گیا۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گے، اور نہیں تو اس میں ننگا ہوگا، کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گی۔ اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہیں، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی، کیونکہ جنت میں سورج نہیں۔ اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سایوں میں ہوں گے۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، لہذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا۔ آیت نمبر 117 میں شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا آپ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا۔ یہاں اس دشمنی کی وجہ سے وضاحت بیان کی جاتی ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات دیکھے تو اسے حسد کرنے لگا۔ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ جن کو اللہ نوازتا ہے نا تو ان سے لوگ حسد، سب سے زیادہ میرے پیارے ہمارے اس کائنات کے رحمت عالمین سے حسد کیا گیا۔ یہودی، غیر مشرکین سب حسد کرتے تھے، حسد۔ لیکن حسد کے بارے میں یہ کہ حاسد کو اپنے آگ میں جلنے دو، یکفیک من الحاسد ان یغتم وقت سرورک، آپ اپنی منزل جاری و ساری رکھ، وہ اپنی آگ میں ویسے بھی جلتا رہے گا، کافی ہے اس کے لیے، وہ خود جلتا رہے گا، تو اس کی طرف توجہ نہیں کر۔ منکر کے لیے نار جہنم میں مناسب، جو آپ سے جلتا ہے تو جل جائے تو جل جائے، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو یا رسول اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر تیرا سناتے جائیں گے۔ تو اور حسد اس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے،
اور وہ اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اس کا حال خراب کرنے، یعنی وہ اللہ سے لڑتا ہے کہ تو نے یہ نعمتیں کیوں دی، کتنا بڑا گناہ ہے حسد۔ تو ان آیتوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ نمبر 1، فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا حسد عداوت کی علامت۔ کوئی اگر اچھا عالم دین ہے، پیر ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو ان کے خلاف بکواس کرنا، یہ ان کے اندر شیطانی حرکت ہے کہ بھئی اگر اچھا عالم دین یا پیر اگر وہ کسی کے لوگوں کے علاقے میں خدمت کر رہا ہے تو حاسدینوں کو تمہیں کیوں شیطان سے دوستی ہو گئی اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہو، یہ کرتے رہیں گے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد میں قیامت نیکوکاروں کو عطا ہوگی قیامت کے بعد۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے، وہاں اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک خاص فرقے کا رد ہے جو دنیا آج بھی موجود ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی وہاں جنت میں تھوڑی تھا، وہ کسی باغ میں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے بکواس کرتے یار، جنت میں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہاں سے اتر جاؤ، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جنت میں نہیں تھا، وہ ادھر کسی باغ میں تھا۔ ارے بھائی اس میں حکمت دی تھی۔ آخری بات، جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، جنت کی نعمتوں کی بڑی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ پھر آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ 120 نمبرات آخری آیتیں چل رہی ہیں سورہ اس کی طٰہٰ کی، اور اپنی کافی اس میں انشاءاللہ دو درس تو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہر امن فرمائے، ہمارے بیماروں کو اس کی برکت سے اس سے اللہ شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں اس کے حلال، گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق، مرحومین کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے صالح ثواب کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد